العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی فتنہ دجال ہے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش اس امت پر آنے والی ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل دھوکے کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں، چکر مکر، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حق باطل کو خلط ملط کر دینے کا نام دجل، اور ایسا کرنے والے کو دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کو اللہ نے امتحان بنایا ہے اور بڑی طاقتیں دے کے اللہ پاک اس دنیا میں بھیجے گا۔ روایات میں آتا ہے دجال لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو، اور مزے کی بات ہے حدیث پاک میں تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے، کافر اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، رب مانو، میں کائنات کا مالک ہوں، اور پھر بادلوں کو حکم دے گا بارش برساؤ، بادل برسنے لگ گئے۔ آج لوگوں کے پاس کوئی چھوٹا سا مداری شعبے باز آ جائے تو لوگ سجدے شروع کر دیتے ہیں، ایمان بھول جاتا ہے۔ وہ دجال اتنا بڑا فتنہ بس اللہ ہی اپنی امان میں رکھے۔ بادلوں کو حکم دے گا چھم چھم بارش برسنے لگ جائے، اور زمین کو حکم دے گا غلے نکال۔ اسی وقت آنن فانن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زمین سے انگوریاں نکلنی لگ جائیں گی، اور پھر پودے بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر سامنے اس پہ پھل لگ جائے گا۔ درخت کا نام و نشان نہیں تھا، وہ آرڈر دے گا، درخت پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، پھول پھل ٹہنیاں، پھلدار درخت پک کر پھل سامنے آ جائے۔ لوگ مان لیں گے یار یہ تو خدا کا کام ہے، مگر جن کا ایمان ہوگا، جنہوں نے ان باتوں کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، وہ الامان والحفیظ کہیں گے اے اللہ تیری پناہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ جب سنو کہ دجال آ گئی ہے تو بازو چڑھا کر یوں نہ کہنا کہ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، بس خدا کی پناہ مانگنا۔ اگر اس کے مقابلے کے لیے اس کے پاس جاؤ گے تو اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے میرے محترم دوست، کتنے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، اسے خدا تسلیم کر لیں گے، اسے رب مان لیں گے، کائنات کا مالک مان لیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے اللہ کی پناہ میں آئیں گے، اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے گا، اور دجال کے سامنے بھی اللہ انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن بندہ جسے دجال کہے گا مجھے خدا مان، میں بارشیں برسا رہا ہوں، میں زمین سے درخت اگا رہا ہوں، پھل لگا رہا ہوں، اور موت حیات کا میں مالک ہوں، مجھے خدا مان، وہ مومن بندہ کہے گا تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو مکار ہے، تو بے ایمان ہے، تیرے ماتھے پہ کفر لکھا ہوا ہے، تجھے خدا نہیں مان سکتے۔
وہ پھر اس مومن بندے کو قتل کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا اور سر دور پھینک دے گا، دھڑ دور پھینک دے گا، سر اور دھڑ کے درمیان سے دجال گزرے گا، اور جب گزر کر پھر سامنے ہوگا تو پھر دجال کہے گا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ پھر زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے۔ کتنا بڑا امتحان ہے میرے محترم دوستو، ایک بندے کا ساری تن سے جدا ہو گیا، پھر سر دھڑ سے لگا ہے، زندہ ہو کر پھر وہ بندہ سامنے کھڑا ہو گیا، تو دجال اسے کہے گا کہ اب تو میں موت حیات کا بھی مالک ہوں، تجھے قتل کر کے میں نے زندہ کیا ہے، اب مجھے خدا مان۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ مومن کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو کافر بے ایمان ہے، اگر تیرے اندر جرت ہے اب مجھے مار کے دکھا اور دوبارہ زندہ کر کے دکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے امتحان کے طور پر ایک بار مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر دوبارہ نہ مار سکے گا۔ تو جب مومن بندہ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، اب جرت ہے، اس ٹائم اس کو شدید غصہ، اور پھر تلوار لے کے نکلے گا باہر اور لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دے گا۔ اس کے پاس ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی، جو جنت ہوگی دراصل جہنم ہوگی، جو جہنم ہوگی دراصل وہ جنت ہوگی۔ جہنم میں امتحان ہے، مار داڑ ہے، قتل و غارت ہے، تو کتنے بڑے ایمان کی ضرورت ہے میرے محترم دوستو۔ آج کے دور میں یہ جو AI ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ بھی دجال کی ایک سیڑھی ہے، دجال کی ایک سیڑھی ہے یہ ٹیکنالوجی۔ اس میں کیا، نیک کو بد، بد کو نیک، اچھے کو برا، برے کو اچھا۔ AI ٹیکنالوجی میں یہ طاقت ہے کہ ٹرمپ کو حرم پاک میں لے جا کر کلمہ پڑھتا ہوا دکھائے، اس کے سامنے حرم پاک کے مشائخ اس کو سلام کر رہے ہوں اور وہ حرم پاک میں امامت کرائے۔ ٹیکنالوجی میں یہ طاقت ہے، وہ کر سکتی ہے، آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ایک نیک بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، حرمین شریفین کی امامت کرنے والا بندہ، اس ٹیکنالوجی میں وہ طاقت ہے، اسے حرم پاک سے اٹھا کر شراب خانے میں بٹھا، بدکاری کے اڈے میں لے جائے۔ یہی تو دجل ہے، یہی دجال کی میرے دوستوں سیڑھی ہے۔ کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، غلط قسم کی ویڈیوز بنی ہیں اور اس دجالی ٹیکنالوجی سے کام لیا گیا، کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے جھگڑے ہو گئے، کتنی لڑائیاں ہو گئی، حقیقت کچھ اور تھی، لوگوں کو کچھ اور دکھایا۔ یہ بھی ایک دجال کا میرے دوستوں فتنہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرما گئے ہیں اگر ایمان سلامت رکھنا ہے تو اللہ پاک سے پناہ مانگا کرو، یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا، تو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر بچ جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دجال سمیت تمام فتنوں سے اللہ ہماری جان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی اور عشق مصطفیٰ پر اللہ موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أجمعين برحمته